نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی رضا کے فیصلے ان کے لیے فرما دیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ان حضرات صحابہ کرام میں سے ایک اہم شخصیت، ایک مشہور صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایران میں رہا کرتے تھے۔ ان کے والد وہ مجوسی تھے، یعنی آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ان کے والد کا بس ایک ہی کام تھا کہ وہ ہر وقت آگ کو جلائے رکھا کرتے تھے، کیونکہ یہ مجوسی لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کو اپنا خدا سمجھتے ہیں، تو اسی لیے یہ آگ کو بجھنے نہیں دیتے۔ تو ان کے والد نے ان کو بھی اسی کام پر لگایا ہوا تھا کہ بیٹا تمہارا بھی یہی کام ہے، اور بس اس بات کا خیال رکھنا کہ یہ آگ نہ بجھنے پائے، یہ آگ جلتی رہے۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کے ساتھ اسی کام میں لگے رہتے۔ ان کی بڑی عمر ہو گئی، بڑے عمر کے ہو گئے، لیکن ابھی تک بھی ان کو باہر کی دنیا کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، باہر نکلتے نہیں تھے، بس گھر کے اندر رہتے اور آگ جلائے رکھتے۔ ایک دن ان کے والد بیمار ہو گئے، تو والد نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ تم زمینوں پر جاؤ، وہاں سے کچھ پیسے وغیرہ ملنے ہیں تو وہ لے کر آ جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اب گھر سے جب باہر نکلے، باہر کی دنیا کو دیکھا، تو پہلے تو چونکہ ان کو ایسا موقع ملا نہیں تھا، تو جب باہر نکل کر اپنی زمینوں کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ان کو ایک راہب مل گیا۔ راہب عیسائیوں کے عالم کو کہا جاتا ہے، تو انہوں نے اس عیسائی عالم سے راستہ پوچھا، انہوں نے راستہ بھی بتایا، اور راستے کے اندر دونوں کی آپس میں کچھ بات چیت ہونے لگی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس راہب کو اپنے حالات بتائے کہ میرا تو گھر میں یہ کام ہے اور سارا دن بس آگ ہی جلائے رکھتا ہوں۔ تو اس عیسائی نے کہا کہ یہاں قریب میرا چرچ ہے، جب کبھی تمہیں موقع ملا کرے تو تم میرے پاس آ جایا کرو۔ پھر اس کے بعد جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کبھی موقع ملتا تو وہ اس عیسائی راہب کے پاس ضرور جایا کرتے۔ اس وقت کا سچا مذہب عیسائیت ہی تھا، تو اس راہب نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے عیسائیت کی تعلیم رکھی، تو ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ یہ مذہب تو بالکل ٹھیک ہے، میں اپنے مجوسی مذہب کو چھوڑ کر یہ عیسائیت قبول کر لیتا ہوں۔ تو حضرت سلمان اس عیسائی پادری سے پوچھنے لگے، اس عیسائی راہب سے پوچھنے لگے کہ کیا میں یہ تعلیم تمہاری حاصل کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ بالکل حاصل کر سکتے ہو، لیکن ہمارا جو بڑا عالم ہے وہ فلاں دوسرے شہر کے اندر رہتا ہے، اگر تم تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہاں چلے جاؤ۔ حضرت سلمان نے وہاں جانے کے بارے میں پوچھا کہ وہاں کیسے جایا جائے، تو اس عیسائی راہب نے کہا کہ قافلے جاتے ہیں، اگر تم نے جانا ہو تو مجھے بتا دینا، میں قافلے والوں کے ساتھ تمہیں بھیج دوں گا۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی سوچا، اگر میں گھر پر ہی رہا تو ساری عمر میرے والد نے مجھے اسی کام پر لگائے رکھنا ہے، میں باہر نکل کر کچھ علم حاصل کر لیتا ہوں۔ جب قافلہ ایک مرتبہ جانے لگا
اس عیسائی عالم نے آپ کو اطلاع دے دی تو حضرت سلمان اس قافلے کے اندر شامل ہو کر اس بڑے عیسائی عالم کے پاس پہنچ گئے اور وہاں جا کر ان سے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ وہ عیسائی بڑی عمر کا عالم تھا۔ حضرت سلمان نے تقریباً 1 سال تک ان سے پڑھا اور اس کے بعد وہ عیسائی عالم فوت ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بڑے پریشان ہوئے کہ اب میرا کیا بنے گا۔ اب ان کو کسی ایک اور عالم کا پتہ چلا، وہ ان سے بھی بڑے عالم تھے، تو یہ اس عالم کے پاس علم سیکھنے کے لیے چلے گئے۔ وہ بھی عمر میں بوڑھے تھے۔ کچھ عرصہ ہی ان کے پاس آپ نے پڑھا تھا کہ وہ بھی بیمار ہو گئے۔ اب ان کو پھر پریشانی ہوئی تو انہوں نے اپنی پریشانی کے عالم میں اپنے اس عیسائی استاد سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں۔ انہوں نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، تم میرے بعد فلاں سے علم حاصل کر لینا، وہ بھی بڑے عالم ہیں۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ حضرت سلمان تیسرے عیسائی عالم کے پاس چلے گئے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ تیسرا عیسائی عالم بھی بوڑھا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ بھی بیمار ہو گیا۔ اب تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے کہ یہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، جدھر بھی جاتا ہوں وہیں استاد میرے فوت ہو جاتے ہیں۔ اب انہوں نے اسی پریشانی کا تذکرہ اپنے اس استاد کے سامنے کیا تو اب یہ تیسرے جو بوڑھے استاد تھے، انہوں نے اپنے فوت ہونے سے پہلے ان کو ایک بات کہی کہ تمہیں اب پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ایک بالکل پکی بات تمہیں بتاتا ہوں، اب کسی اور استاد کے پاس جانے کی تمہیں ضرورت نہیں رہے گی۔ حضرت سلمان نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس عیسائی عالم نے کہا کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ جس میں آخری نبی نے دنیا کے اندر تشریف لانا ہے۔ میں تمہیں کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں، وہ نشانیاں تم تلاش کر کے اس علاقے کے اندر چلے جانا جہاں انہوں نے آنا ہے، وہیں جا کر اس آخری نبی سے تعلیم حاصل کر لینا۔ یہ سن کر تو حضرت سلمان بہت خوش ہوئے، نشانیاں اپنے استاد سے سیکھ لیں اور ایک قافلے والوں کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ قافلے والوں نے درمیان میں آپ کے ساتھ ایک زیادتی کی کہ چھوٹا بچہ سمجھ کر کہ اس کا تو کوئی والی وارث نہیں ہے، انہوں نے مدینہ پہنچ کر ایک غلام کی حیثیت سے آپ کو بیچ دیا۔ مدینہ میں ایک یہودی نے آپ کو خرید لیا۔ اب وہاں اور تو کوئی حضرت سلمان کا واقف نہیں تھا، تو اسی یہودی کے پاس آپ رہنے لگے۔ لیکن حضرت سلمان نے جب وہ علاقہ دیکھا اور ان نشانیوں کو دیکھنا شروع کیا کہ جو ان کے استاد نے انہیں بتائی تھی، تو پھر ان کو تسلی ہو گئی کہ یہ تو وہی علاقہ ہے کہ جہاں آخری نبی نے تشریف لانا ہے۔ اس لیے سوچا کہ میں یہیں رہوں گا اور کہیں اور نہیں جاؤں گا۔ اس یہودی نے آپ کو کام پر لگا دیا۔ اس یہودی کا کھجوروں کا ایک باغ تھا۔ سارا دن حضرت سلمان اسی باغ کے اندر کام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت سلمان کھجور کے ایک درخت پر چڑھ کر کھجور اتار رہے تھے کہ اس یہودی کا ایک دوست اس کو ملنے کے لیے آیا۔ اب وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے تو باتوں میں ان کے مالک کا وہ دوست کہنے لگا کہ مکہ سے یہاں مدینہ میں ایک آدمی آیا ہے اور وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ جب حضرت سلمان کے کان میں یہ نبوت کے الفاظ پڑھے تو شوق میں ہی انہوں نے اوپر درخت سے نیچے چھلانگ لگا دی، کیونکہ وہ تو منتظر ہی تھے کہ کوئی ایسی خبر ملے۔ اب چھلانگ لگا کر فوراً اس یہودی کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ وہ کون سے نبی ہیں کہ جو تشریف لا چکے ہیں۔ یہودی نے جب یہ سنا تو اس نے زور سے آپ کو ایک تھپڑ مارا کہ تو جا کر اپنا کام کر۔ اب حضرت سلمان کو ایک تو درخت سے چھلانگ لگانے سے پاؤں میں تکلیف ہو رہی تھی، ساتھ ہی تھپڑ بھی آپ کو کھانا پڑ گیا، لیکن جا کر خاموشی سے اپنے کام کے اندر مصروف ہو گئے۔ لیکن آپ مسلسل سوچتے رہے کہ ایسی کیا ترکیب بناؤں کہ میں جا کر اس شخص سے ملوں کہ جو آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ بالآخر حضرت سلمان کے دل میں یہ خیال آیا
کہ ہفتے میں ایک دن مجھے کام سے چھٹی ہوتی ہے تو میں اسی دن جا کر بستی والوں سے پوچھوں گا کہ وہ کون ہیں جو آئے ہیں۔ چنانچہ چھٹی کے دن بستی میں پہنچے اور پوچھتے پوچھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے انہوں نے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔